کے 3 بنیادی وجوہات قرآن نے بیان کی۔ پہلی ہماری فطرت کی کجی، دوسری چیز قرآن بیان کرتا ہے ہمارے اپنے گناہ ہمیں نا امیدی میں دھکیل دیتے ہیں، اور ان حالات میں بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کی ہوئی ہیں جو شامل ہیں۔ تیسری وجہ جو قرآن مجید نے بیان کی وہ انسان کی طبیعت میں عجلت پسندی ہے، وہ جلد نتائج چاہنے والا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے جاری مضامین میں سے ایک نئے مضمون پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کے 365 اصول جو ہمارے زیر بحث ہیں، ایک کتاب جو میری انشاءاللہ اگلے ماہ چھپ جائے گی۔ تو آج ہم جس موضوع پر ان اصولوں میں سے ایک اصول میں بیان کریں گے قرآن مجید کے، وہ امید سے متعلق ہے۔ اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ جس وقت سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اس دورانیے سے، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ٹی وی چینلز دیکھیں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لوگ مایوس ہیں، زندگی سے مایوس ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لے کر دریاؤں میں کود رہی ہیں۔ تو اس پوزیشن میں، ان حالات میں، ایک تو جو مہنگائی کا وبال ہے ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نا امیدی ہے، کیونکہ جب آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آتا اور آپ بالکل زندگی میں نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے قرآن کیا راستہ نکالتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو پریشانی ہے، جو بڑھ گئی ہے پریشانی، اس پریشانی میں قرآن مجید کیا رہنمائی کرتا ہے۔ امید کو قائم رکھو، یہ قرآن مجید کا ایک اصول کا عنوان میں نے قائم کیا ہے کہ امید کو قائم رکھو۔ اور یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 15ویں سورت کی آیت نمبر 55 اور 56، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، قالوا بشرناک بالحق، یہ بشارت بالکل حق ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، فلا تکن من القانطین، بس آپ نا امیدوں میں سے مت ہو جائیے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت، اور جو نا امید ہو جاتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، وہ نہیں ہے مگر گمراہوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہر حال میں، تمام حالات میں، تمام طرح کے معاملات میں۔ رب کی شان یہی ہے کہ جب گلی بند ہو جائے تو اس سے امید رکھی جائے، اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ اسی کا مقام ہے کہ وہ پھر اس بند گلی اور اس اندھیر گلی کے اندر سے ایک روشنی اور ایک دروازہ کھولتا ہے۔ یہیں سے تو انسان جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور رب جو ہماری مدد کرتا ہے، اس کے فرق کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی مدد اسباب کی محتاج ہے، وسائل کی محتاج ہے، ان تمام معاملات کی محتاج ہے۔ ان تمام جو موجودہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان میں مد نظر رکھ کے کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے لیے نہ اسباب اہمیت رکھتے ہیں، اس کے لیے صرف اس کا ارادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے بس کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ اس کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مایوسی ایک خاص قسم کی ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان ہر طرح کی امید چھوڑ بیٹھتا ہے، زندگی کی آس کھو دیتا ہے، خود کو تنگلی میں محسوس کرتا ہے، اس کو جینے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسی کیفیت میں وہ مکمل طور پر بے مقصد اور بوجھل ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے وجود کو اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت پسند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیفیت ہو نہیں سکتی، یہ ہوگی۔ جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس کیفیت میں اپنے آپ کو زیادہ دیر تک مبتلا رکھتا ہے، اسی نا امیدی کی کیفیت میں، تو یہ مجھے پسند نہیں، یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر کسی کمزور کا بندہ ہو نا تو نا امید اور مایوس ہونا بنتا بھی ہے، قادر مطلق کا جو بندہ ہو اس بندے کا مایوس ہونا نہیں بنتا، چونکہ یہ مایوس تو بندہ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے
کہ مایوسی کو گناہ اور بعض مقامات پر کفر تک کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوس تو ظاہراً تو بندہ ہو رہا ہے، ہم ہیں مایوس آج کے حالات سے، مگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ ایک طرف تو تم اعتقاد رکھتے ہو رزاق میں ہوں، توکل مجھ پر ہے، بھروسہ مجھ پر ہے، اور بے شک یہ مسائل ہیں، دوسری طرف اگر یہ مسائل تمہیں ایک سٹیٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ میں لے جائیں، بالکل تم نا امیدی کی طرف چلے جاؤ، تو اللہ فرماتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جو مجھے رزاق مانتا ہے اور مجھے ہر شے پر قادر مانتا ہے، وہ مشکل حالات میں بجائے اس کے کہ مجھ سے امید لگائے وہ نا امید ہو جائے، تو یہ اس لیے گناہ ہے کہ یہ میری شان کے بھی خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف۔ بعض تصوف کی کتب میں، رسالہ کشیری اور دیگر کتب میں ایک بڑا زبردست اس حوالے سے واقعہ بھی آیا کہ ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، تو اس نے پھر توبہ کرتا، گناہ کرتا، توبہ کرتا، گناہ کرتا۔ ایک دفعہ اس سے کسی نے کہا یار تو نے اتنے گناہ کر لیے، اب کیا توبہ کا، تو نے تو مذاق ہی بنا لیا۔ مایوس ہو گیا، وہ نا امید ہو گیا کہ اب میری کون سنے گا۔ پھر اچانک نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، وہ کھلے میدان میں چلا گیا اور اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا اور کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، یہ سب مجھے کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، اگر میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے ہیں تو پھر میرے لیے جہنم رکھ لے، اگر میری سیاکاریاں تیرے فضل پر غالب آ گئیں اور تیرا فضل مغلوب ہو گیا اور کم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں اسی کا حقدار۔ وہ یہ جملے پکارتا رہا حتیٰ کہ ہاتف غیبی سے ندا آئی کہ یہ شخص میری معرفت کو اور میری رحمت کی وسعت کو یقیناً پہچان چکا ہے، چونکہ کبھی کسی کا گناہ میری رحمت پر وسیع نہیں ہو سکتا اور کبھی کسی کا سیاکاریاں میرے فضل پر حاوی نہیں ہو سکتی، میری رحمت اور میرا فضل ہر شے پر حاوی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے، یہ سوچنے کا انداز ہے جو متعارف کروانے کی ضرورت ہے اس دور میں، اور یہ قرآن کا تقاضا ہے، کیونکہ اس وقت مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلتی جا رہی ہے، تو مایوسی میں لوگوں کو امید دلوانا یہ بڑی بات ہے، اور یہ انبیاء کا منصب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تنازل میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میرے بیٹو جاؤ کہیں سے یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اگر خبر نہیں ملتی، خبر ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو مایوس مت ہونا، پر امید رہنا، چونکہ مایوس وہی ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس تناظر میں جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں موٹیویشن، اور یہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے، یہ جتنے سبجیکٹ ہیں ان کی اصل آپ دیکھیں، جتنے مضامین ہیں، جتنے علوم ہیں، ان کی اصل قرآن مجید فراہم کر، اب یہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے، لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، ٹریننگز کروا رہے ہیں، علم نفسیات میں اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ایک سٹیٹ ہے، ایک ذہنی کیفیت ہے موٹیویشن کی، پر امید رہنے کی، اس کو کسی طرح سے اکسا کے اس کو ریبلڈ کیا جائے، اس کو واپس انسان پر طاری کیا جائے۔ یہ ایک میں نے مقدماتی گفتگو کرنی تھی۔ اب آئیے قرآن مجید جو اصل نا امیدی کے موضوع کو لیتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نا امیدی کے موضوع کو، چونکہ قرآن بڑی اساسی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، وہ چیزوں کو اس طور پہ ڈسکس نہیں کرتا جس طور پہ ہم آپس میں کرتے ہیں۔ ہم اگر اخلاق کا موضوع لیتے ہیں، سب سے پہلے یہ اخلاق کی تعریف کیا ہے، اخلاق بنتا کس سے ہے؟ قرآن آتا ہے براہ راست کہ اخلاق حسنہ کیا ہے، اخلاق اگر برا ہو جائے تو اس کو اچھائی میں منتقل کیسے کرتے ہیں، اخلاق اگر اچھا ہو تو اس کو مزید پروان کیسے چڑھاتے ہیں۔ تو یہ وحی الہی کا موضوع ہے۔ تو یہاں نا امیدی پر بھی قرآن مجید نے اسی طریقے سے روشنی ڈالی، اور بجائے اس کے کہ کسی فلسفیانہ پہلو میں جاتا، قرآن کا مزاج چونکہ عملی ہے، لہذا قرآن مجید نے سب سے پہلے نا امیدی کی وجوہات انسان کے سامنے رکھی، اور اگر کل احاطہ کیا جائے تو میرے نزدیک 3 ایسی وجوہات ہیں جو قرآن مجید نے نا امیدی کی رکھی، یعنی ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے اور ہم نتیجتاً نا امید ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے نا امیدی کے کیسز اٹھا لیں، لوگوں نے خودکشیاں کی، کیا کچھ کیا، ان 3 میں سے وہ وجہ خارج نہیں ہو سکتی جو قرآن نے بیان کی۔ پہلی وجہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور فطرت کی کجی ہے اور فطرت کا اصلاح طلب پہلو ہے کہ جب اس کو اللہ عطا کرتا ہے تو یہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، میں بڑی شے میرے کو ہے، اور جب اور پھر اللہ کہتا ہے جب میں عطا کرتا ہوں تو تکبر کرتا ہے اور اس کو اپنی محنت کا ثمر سمجھتا ہے، میری عطا نہیں سمجھتا، اور جب میں لے لیتا ہوں تو مشکل میں ڈال دیتا ہوں کسی، تو پھر نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔
یہ فطرت یعنی نا امیدی کا سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ ہماری فطری کجی کی بنیاد پہ، ہماری جو نیچر ہے وہ ایسی بن چکی ہے کہ جو آتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اس رویے کا اللہ نے قرآن میں شکوہ کیا ہے اور اصلاح کے لیے کہا ہے کہ یہ درست رویہ نہیں ہے کہ جو ملے تو سمجھو میری محنت کا صلہ ہے، اور اگر کچھ لے لوں یا نہ دوں تو مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ۔ سورہ الروم میں فرمایا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو حالانکہ ان کے گناہوں کے باعث تھی لیکن وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نا امیدی اور مایوسی کا پہلا حصہ، پہلی وجہ جو قرآن مجید نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فطرت کی تربیت یافتہ نہ ہونا، فطرت کا تہذیب یافتہ نہ ہونا، پسند و ناپسند کو اللہ کی پسند و ناپسند کے مطابق نہ ڈالنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کم و بیش فطرت ہے کہ جو آتا ہے اس پر اچھا۔ اور پھر قرآن مجید نے سورہ یونس میں اور پھر ایک مقام پہ سورہ الزمر میں فطرت انسانی کے یہ پہلو مزید زیر بحث لائے۔ ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ ہاں جب میں اس کو دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے پھر تو یہ خوش ہوتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب میں اس سے لے لیتا ہوں تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے سے میں ہی رہ گیا تھا جس پر اللہ نے یہ ظلم کرنا تھا، معاذ اللہ۔ پھر اس کے ایک تیسرا پہلو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جب میں ان کو دیتا ہوں تو وہ شکر بھی نہیں کرتے، اور جب میں ان سے لیتا ہوں تو وہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا یہ فطرت انسانی کے پہلو ہیں جو اصلاح طلب ہیں، جس کو قرآن زیر بحث لایا۔ نا امیدی کا پہلا منبع جہاں سے نا امیدی کا وہ یہ سوتا پھوٹتا ہے، وہ نا امیدی کا جو بنیاد ہے وہ ہماری فطرت کی اصلاح ہے۔ ہماری نیچر ایسی اب وہ فطرت، حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے لمعات میں پورا باب لکھا ہے کہ فطرت، اور البدور البازغہ میں بھی پورا باب لکھا ہے کہ فطرت کا انسان کی پوری شخصیت پر ایک تسلط ہوتا ہے، جس طرح جکڑا ہوتا ہے اسے۔ ہم جس چیز کے رسی عادی ہو جاتے ہیں نا، تو دیکھیں ہم کیسے مجبور ہو کے پھر وہ کام کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو فطرت کا تسلط ہوتا ہے، اس تسلط کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے اور نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر فطرت کا تسلط نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز جو قرآن مجید نے بیان کی جہاں سے نا امیدی جنم لیتی ہے، صرف قرآنی مضمون ہے، وہ چیز یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے ہی اعمال بد کی باعث نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جب برے اعمال کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، چونکہ نفس کی خواہشات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی بڑی مثال دی ہے کیمیائے سعادت میں، بڑی زبردست مثال۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی اطاعت اور نفس کی مخالفت، یا اچھائیوں کی طرف جانا اور برائیوں کی طرف جانا، ایک مثال یہ ہے کہ جیسے پہاڑ پر چڑھنا یا پہاڑ سے اترنا۔ اچھائیوں کی طرف جانا ایسے ہے جیسے پہاڑ پر بولیے چڑھنا ہے، کہ آپ کو ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ قوت سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمارے ہاں دین اسلام کا پورا پیراڈائم ایک نان پریکٹیکل پروان چڑھ چکا ہے، کراماتی نوعیت کا، ماورائی نوعیت کا، پریکٹیکل نہیں ہے وہ۔ تو اچھائی کی طرف جانا، آپ کو ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ قوت سے اٹھانا ہے، نہیں اٹھائیں گے تو وہاں رک جائیں گے۔ اچھائی کا سفر یہ ہے، اور برائی کا سفر امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے کہ جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، کہ آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے، 4 قدم ساتھ خود سے اٹھیں۔ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ ہم میں سے سب کو تجربہ ہے پہاڑ پہ چڑھنے۔ تو بالکل یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اعمال بد جب بار بار آپ کے نفس اس کا رسیہ ہو جاتا ہے، اور پھر حدیث میں ہے کہ قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس پر ہر گناہ ایک نقطہ لگاتا ہے، اور وہ نقطے جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر درمیان میں اصلاح اور توبہ بار بار نہ چلے، کیونکہ توبہ ان نقطوں کو دھو دیتی ہے، اگر توبہ ساتھ ساتھ نہ چلے تو خدا نخواستہ ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ پوری کی پوری ہدایت ہی قلب سے سلب ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ لا تشعرون، قرآن نے ان سے کہا کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ گمراہی کی کیفیت میں۔ گویا کہ ان کے ایک تو عذاب یہ کہ گمراہ ہوئے، اور دوسرا عذاب یہ کہ ان سے یہ شعور ہی لے لیا گیا کہ وہ گمراہ ہے۔ تو لہٰذا اپنا اعمال بد آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ پلٹ کے رکتے نہیں، آپ اپنی خواہشات پر، رجحانات پر، میلانات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی آپ لگے ہوئے ہیں کہ جو میری خواہش اٹھنی ہے میں نے وہ پوری کرنی ہے، تو پھر خیر اور پھر امید کا پہلو کہاں سے آئے گا؟ چونکہ امید مثبت چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کریٹیوٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور مستقل غلط عمل آپ کو اس کریٹیوٹی اور پازیٹیوٹی سے دور لے کے چلا جاتا ہے۔
اس کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ بنی اسرائیل میں 83 نمبر آیت میں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی اور کرتے جا رہے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن نے یہ عقدہ کھول دیا کہ جب تم اپنے گناہوں پر اتنے اصرار کرتے ہو اور اپنے اوپر زیادتی کرتے جاتے ہو تو یہ نہ ہو کہ یہ زیادتی تمہیں اس حد تک لے جائے کہ اللہ سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ فرمایا کہ بے شک جتنے گناہ کر لو اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، طاقت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ اس پوائنٹ کو سمجھ کہ جو گناہوں کا تسلسل ہے یہ بھی ایک سٹیٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ میں ہمیں لے کر جا سکتا ہے اور لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر خودکشی جتنے سوسائڈز ہوئی ہیں، اٹیمپٹس ہوئی ہیں، آپ ان کی لسٹ اٹھائیں تو اس میں اکثر بلینرز لوگ ہیں۔ ہم تو چلو کہتے ہیں نا پاکستان میں تو یہ مسائل ہیں، جو مالی طور پہ معاشی طور پہ مستحکم لوگ ہیں وہ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہ یہ والا مسئلہ ہے جس کا قرآن نے بیان کیا کہ وہ اپنے اس باطل معاملات میں اتنے پھنس چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اب آگے سے کچھ ہر شے ہونے کے باوجود کچھ نظر ہی نہیں آتا اور ختم کر لیتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری چیز جو نا امیدی جہاں سے جنم لیتی ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی کا ایک پہلو ہے، مگر اس کو قرآن نے الگ سے زیر بحث لایا، اور وہ عجلت ہے، جلد بازی ہے۔ ہم جو کرتے ہیں فوراً اس کے نتائج چاہتے ہیں اپنی شرائط کے مطابق۔ یہ مانتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، مگر حقیقتاً ہم خود کو قادر سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہماری شرائط کے مطابق پوری ہونی چاہیے، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری ہونی چاہیے، ہماری ٹائم ڈیوریشن کے مطابق پوری ہونی چاہیے۔ جب یہ نہیں ہوتا تو ہماری چونکہ فطرت اور طبیعتیں غیر تہذیب یافتہ ہیں، ریاضت تو طبیعت سے نکل چکی، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نا امیدی آتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یار میری تو دعا ہی نہیں قبول ہو، یار میں تو تھک گیا محنت کر کر کے، کوئی نتیجہ ہی نہیں۔ تو یہ والی جو سٹیٹمنٹ جو آپ ہر روز اپنے دوستوں سے لیفٹ رائٹ سے سنتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ بنیادی طور پہ قرآن کہتا ہے یہ نا امیدی یہاں سے جنم لیتی ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اس کائنات کے نتائج، اس کائنات میں نتائج ایک خاص نظم کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، جب وہ نظم پورا ہوگا وہ خود سے خود نتائج پیدا کر دے گا۔ صبر کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، محنت کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، مگر یہ عجلت ترک محنت پر آمادہ کر دے، چھوڑو یار نہ ہونا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 10 سال میں 10 سے زیادہ کاروبار بدلے ہیں، یار ہوندہ ہی کچھ نہیں، اور کام ایک سر کا نہیں آتا اور کر 10 رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ 10 کام کریں، اس کو چھوڑ دیں، ایک کام اچھے طریقے سے کر لیں۔ قرآن مجید نے سورہ حامیم السجدہ میں اور سورہ الزمر میں بیان فرمایا، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 49 میں، کہ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے اور اسے برائی کوئی پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو وہ جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا آس امید توڑ بیٹھتا ہے، اور یہ رویہ مناسب نہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا آج کی گفتگو کا کہ اس تنگی اور مہنگائی اور نا امیدی کے ماحول میں بھی ہم نے امید رکھنی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی کس شے کی امید، تو پھر یہ سوال ہے اچھا اگر امید نہیں رکھنی تو بتائیں پھر کرنا کیا ہے، اور کوئی صورتحال ہے؟ تو لیسٹ منیمم کچھ کسی نہ کسی چیز پر تو ہم نے ایگری ہونا ہے نا۔ تو وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے امید، اللہ تعالیٰ سے پر توکل، بھروسہ رکھیں کہ وہ مالک ہے، کہیں سے کوئی راہ نکال دے گا، خیر کی راہ۔ اور نا امیدی کے 3 بنیادی وجوہات قرآن نے بیان کی۔ پہلی، ہماری فطرت کی کجی، کہ ہم ملے تو خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملے تو شکر کریں، نہ ملے تو صبر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز قرآن بیان کرتا ہے، ہمارے اپنے گناہ ہمیں نا امیدی میں دھکیل دیتے ہیں، اور ان حالات میں بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کی ہوئی ہیں جو شامل ہیں۔ اور تیسری وجہ جو قرآن مجید نے بیان کی، وہ انسان کی طبیعت میں عجلت پسندی ہے، وہ جلد نتائج چاہنے والا ہے۔ یعنی وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے کسی مرید کو وصیت کی کہ نہ اللہ بننا نہ رسول بننا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے بنوں گا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جب جیسے جو چاہے وہ ہو جائے، اور یہ رسول کی شان ہے کہ جو رسول حکم دے وہی اصل حقیقت ہو، وہی صحیح ہو، اور اس کے اندر کوئی غلطی کا احتمال نہ ہو۔ ہم سب
حقیقتاً دیکھیں کہ اللہ رسول کے بندے کہتے ہیں خود کو، لیکن اپنے نفس کو دیکھیں، اپنی طبیعتوں کو دیکھیں تو ہم سب بھی اللہ رسول بنے ہوئے، جو ہم نے کہنا جی وہی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بڑی ابتدا سے اصلاح چاہیے۔ یہ ہے قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات و موضوعات جو انسانیت کو مخاطب کرتی ہیں اور انسانیت کو اصلاح کی طرف لاتی ہیں۔ جب تک ماورائی دین کے تصورات میں رہیں گے تو اس وقت تک آپ حقیقی دین اور حقیقی شخصیت اور عمل کی اصلاح کی طرف نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت پر کاربند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔